وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے اللہ رب الجلال نے اپنے بندوں کو اپنی بے شمار نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے. ارشاد ربانی نے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو لا تحصوها تم ان کو شمار نہیں کر سکتے. یہ بات وہی ذات فرما سکتی ہے جس نے اپنے بندوں کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے. ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کا ذریعہ ہے. اللہ والے بزرگ
ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ میاں کو کیسے پہچانا؟ آپ نے اللہ میاں کو کیسے پہچانا؟ ہمارے لگے میں نے یہ گائے بھینس کو دیکھ کر پہچان لیا، یہ گائے بھینس ان کو دیکھ کر پہچان لیا ہے۔ اللہ جلال کا مبارک ارشاد وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک تمہارے لیے جانوروں میں نصیحت کا سامان، عبرت نصیحت کا سامان، ہماری معرفت کا سامان۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ بے شک تمہارے لیے جانوروں میں نصیحت کا سامان، ہماری معرفت کا سامان، ہمیں پہچاننے کا سامان، کہ گائے اور بھینس میں گوبر بھی ہے، خون بھی ہے، گوبر اور خون کے درمیان سفید دودھ کی نہر جاری کر رکھی ہے اور نیچے 4 ٹوٹیاں لگا رکھی ہیں، بالٹی رکھ کر تھنوں کو آہستہ سے دبائیں، دودھ کی بالٹی بھر کر باہر آ جائے۔ ایسا کوئی پلانٹ لگا سکتا ہے؟ آپ میں سے ہے کوئی چیز ایسا ہے کوئی ایسا پلانٹ لا کر لگائے کہ ایک طرف خون بھی ہو اور ایک طرف گوبر بھی ہو اور درمیان میں سفید دودھ کی نہر جاری کر من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ یہ آپ کی چائے کا سامان کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ آپ کے بچوں کے دودھ کا سامان کہاں سے کرتا ہے؟ یہاں دودھ کا بندوبست گائے اور بھینس کے لیے کیا ہے، بکری کے لیے کیا ہے، اونٹنی کے لیے کیا ہے، اور جنت میں دودھ کی نہریں ہیں، نہریں یاد سبحان اللہ۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، یہاں شہد کا بندوبست مکھی کے لیے کیا ہے اور جنت میں شہد کی نہریں یاد۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى یاد۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ بات ظاہری ہے نا، ظاہری ہے، خدا کے وجود کے منکر یاد اللہ ہدایت ہے کہ بڑے ہوشیار ہیں، ان کی ہوشیاری میں پتہ نہیں کتنی بڑی بیوقوفی چھپی ہوئی ہے، کتنی بڑی نادانی چھپی ہوئی ہے۔ سب کو رب کا کھا کے پھر رب کو بھول جائیں، اس سے بڑھ کر نادانی کیا ہو جاتا ہے؟ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے بچے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھیں لیکن اپنی نیک و صحبت کا خیال رکھیں، ان کی تعلیم سے زیادہ ان کے ایمان کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔
کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر دیتا ہوں، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ پاک کی ذات سے لکھی ہوئی کلام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ میاں جو فرما رہے ہیں وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگ علامہ خالد محمود صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ سبق میں فرمائے لگے اللہ تعالیٰ کی ذات چھپی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات چھپی ہوئی ہے، لیکن ان کی خوشی چھپی ہوئی ہے، ان کی خوشی اللہ تعالیٰ کی ذات چھپی ہوئی ہے۔ یہاں ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ عرض کرتے رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی ہمارے حضرت ڈاکٹر سید شیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ داؤد اکوڑا ختم کے شیخ الحدیث جن کا انتقال ہوا، اب ان کی خبر سے خوشبو آئی الحمدللہ۔ میں اکوڑا ختم میں لاہور میں تشریف لاتے مدرسہ محمدیہ میں یا کبھی کبھی یہاں پر بھی شکر فرماتے رہا، وہ اپنے بزرگ حضرات تشریف لے آتے، کوشش ہوتی ہے کہ طلباء میں ان کا بیان کروانا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، وہ اپنے بزرگوں کے نیک کلمات دل سے نکلے ہوتے ہیں اور وہ دل میں پہنچتے ہیں اور اپنا نیک اثر رکھتے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، طلباء بیان فرمائے لگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی قوت عطا کی ہے کہ ہمیں دنیا میں جتنی بھی قوت عطا کی ہے یہ محدود ہے، محدود یاد۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھوں میں دیکھنے کی قوت رکھی ہے، لیکن یہ محدود ہے۔ اللہ نے ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی قوت رکھی ہے، لیکن یہ قوت محدود ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے۔ اللہ نے ایک خاص زاویے تک اس نکاح کو رکھا ہے، ایک حد تک رکھا ہے نکاح کو۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت۔ اگر ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی وہ قوت ہو جو خود بین کے ذریعے ہوتی ہے، آپ دیکھ لیں خود بین یہ چھوٹی چیز کو بڑا کر کے دکھلاتی ہے۔ اگر ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی وہ قوت ہو جو خود بین کے ذریعے حاصل ہوتی ہے تو پھر تو آپ کے لیے زمین کے اوپر چلنا مشکل ہو جائے۔ یہ جو آپ کو کیڑے مکوڑے ہیں، یہ چونٹی ہیں، یہ بڑے بڑے جانوروں کی طرح نظر آئیں گے، آپ دیکھتے ہیں ڈر جائیں گے۔ بسترے میں جو پسو ہیں، چھوٹے چھوٹے پسو، وہ بھی آپ کو بالکل ہیں بڑے بڑے جانوروں کی طرح نظر آئیں گے، آپ کو آرام کرنا مشکل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ
اسی طرح ہمارے کانوں میں سننے کی قوت محدود ہے، ہمارے کانوں میں سننے کی قوت محدود ہے یار، اس کو بھی ایک حد تک رکھتا ہے۔ اگر ہمارے کانوں میں سننے کی وہ قوت ہو جو موبائل فون کے لیے سننے کی ہوتی ہے، آواز یہ پوری آواز، یہ پوری فضا ہے آوازوں سے بھری ہوئی فضا ہے، پوری فضا آوازوں سے بھری جا رہی ہے۔ آپ کے ٹیلی فون کا بٹن دباتے ہیں، آپ کو آواز رشک ہو جاتی ہے۔ اگر ہمارے کانوں میں سننے کی وہ قوت ہو جو فون کے ذریعے سننے کی حاصل ہو جاتی ہے، پھر تو بالکل آپ کے لیے آرام کرنا مشکل ہو جائے، اتنا شور برپا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قوت عقل عطا کی ہے، قوت فہم عطا کی ہے، یہ بھی محدود ہے یاد رکھنا۔ قوت عقل عطا کی ہے، یہ بھی محدود قوت فہم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے نور الانوار، بعض سے بعض پڑھ جاتی ہے۔ نور الانوار میں جملہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں ہمارے حواس کی انتہا ہوتی ہے، ظاہری حواس کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے عقل کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے آگے وحی کی پرواز شروع ہوتی ہے، وحی کی عادت الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے عوارف المعارف میں ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کے 100 حصے کیے، اللہ تعالیٰ نے عقل کے 100 حصے کیے، عقل کے 99 حصے پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس کو عطا فرمایا۔ کیسی پیاری فہم سمجھ عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہم پوری کائنات میں بخاری شریف ہے، بخاری شریف اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کی ہے۔ بخاری شریف کی 2 جلدیں اللہ تعالیٰ یہ 6 لاکھ احادیث سے انتخاب کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ پر مشتمل کیا۔ اس میں 22 ثلاثیات ہیں، ثلاثیات جن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اس کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں، ایک صحابی کا اور ایک تابعین کا اور ایک تبع تابعین ہے، ایک راوی تابعین میں سے ایک تبع تابعین میں سے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ بخاری شریف کی اتنی بڑی کتاب ہے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس طرح یاد تھی جس طرح ہمیں سورۃ فاتحہ یاد ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. علم دین کے لیے بھی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. صرف محنت کے ساتھ ساتھ نیکی اور تقوی کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف لکھی. کیسے لکھی کہ ہر حدیث شریف کے لکھنے سے پہلے غسل فرماتے. ہر حدیث شریف کے لکھنے سے پہلے غسل فرماتے. ہاں اس میں 7275 حدیث ہیں. 7275 حدیث. ہر حدیث شریف کے لکھنے سے پہلے غسل فرماتے. پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ الاستخارہ پڑھتے اور پھر اطمینان ہوتا ہے، شرح و شرح ہوتا. پھر حدیث شریف کو لکھتے ہیں. اللہ اپنی بات میں پورا دین محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرماتے ہیں. دیکھو سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. اللہ آپ یہ بات سائنس کے پرستار ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں آپ کی پوری سائنس اللہ تعالیٰ نے اس ڈبیاں بند کر رکھی ہے. یہ دماغ کی ڈبیاں بند کر رکھی ہے. اس ڈبی کو اللہ باہر نکال دے، دماغ کی ایک رگ ہل جائے، پھر آپ کو پتہ چلے آگے کیا صورتحال ہوتی ہے. بعض کے دماغ میں خرابی ہو جاتی ہے، اثر ہو جاتا ہے، تو بیچاروں کو کہاں پہنچ جاتے ہیں. وہ اسپتال کا نام بھی مشہور ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اس عقل کے ذریعے دائیں بائیں کی چیزوں کو پہچان لے. جس پیاری ذات نے یہ نعمت عطا کی ہے ان کو نہ پہچانے اللہ، ان کو سب سے پہلے پہچانے اللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے رہ رہا. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ نے شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے عقل کے روایت نقل کی کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کے 100 حصے کیے، 99 حصے پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اور اس کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. آپ عقل کل تھے. عقل کل ساری کائنات سے عقلوں کا مجموعہ عقل رہا. ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم ہوا، ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم ہوا، عقل کا پوری لوگ کہتے ہیں گل میری عقل وچ نہیں آتی، گل میری عقل وچ نہیں آتی. بعد میں کچھ یہ گل میری عقل وچ نہیں آتی. بھائی تیری عقل ہے کہ نہیں کہ سب کچھ بچ آ جائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں میرا کروں صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی سمجھدار نہیں تھا، تو انہوں نے اپنی پوری کی پوری نیک سمجھ کو، اپنی پوری کی پوری سمجھداری کو حضور کے مبارک قدموں میں ڈال دیا تھا. ان سے بڑھ کر کوئی ہوشیار کوئی، ان سے بڑھ کر سمجھدار کوئی. پھر اللہ نے کہاں سے کہاں ان کو پہنچایا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرماتے ہیں. ہاں ایحسب الانسان ان یترک سدی. کیا انسان خیال کرتا ہے کہ اس کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ اللہ پاک کی پیاری ذات جو ہماری ہے وہ خالق ہے، مالک ہے، ایک روح کو پیدا کرنے والی ہے نا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تم ان کو شمار نہیں کر سکتے.
اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت ایسی ہے جو اللہ جس کا کوئی بدل نہیں کیا کرنا ہے. اللہ اپنی دی ہوئی نعمت کو واپس لے لے, کوئی دے سکتا ہے وہ جیسی نعمت کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی مہربانی فرمائے, اپنی ظاہری اور باطنی سب نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے, اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے, نیک رستے پہ اللہ قائم رکھے, دائیں بائیں کی باتیں نہ سنا کرے یاد اپنے ایمان کی فکر. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے. مشکاشی کے سو مطلب حاصل کر رہا تھا. ایمان کا لغوی معنی ہے تصدیق کرنا. ایمان کا لغوی معنی ہے تصدیق کرنا, یعنی تم اپنے اختیار سے مخبر کی طرف یا مخبر عنہ کی طرف, مخبر خبر دینے والے, مخبر عنہ جس چیز کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے, کہ تم اپنے اختیار سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اس کی طرف صدق کو منسوخ کرتے ہیں کہ آپ سچے ہیں اور آپ کی بات سچی ہے, آپ کا ایک فرمان سچا ہے. آپ اللہ پاک کی بارگاہ سے جو کچھ امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آئے وہ برحق اور سچی ذرے کا شک کیا کہا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنی باتیں ایمان سے ہمیں پر مزید سادہ لفظ میں رکھتا رہتا ہوں. ایمان سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کہ اللہ پاک کی ذات وحدہ لا شریک, وہ ہمارے خالق, وہ ہمارے مالک. رضا بر قضا اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہے کہ اللہ جس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں, زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو جا رکھا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے, اللہ اپنے دین پر قائم رکھے, نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے. تھوڑے بہت گھروں میں حالات آ جاتے ہیں, کوئی پریشانی آ جاتی ہے, گھبرائے نہیں. حالات کو مانگنے کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کے لیے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی, اللہ تعالیٰ ہمارے ڈاکٹر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بندوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر جو پریشانی آتی ہیں, تکالیف آتی ہیں, ان میں تین صورتیں ہیں. دیکھو تین احتمال بنتے ہیں, تین احتمال فرمایا. ایک ہی ہے کہ بندے کی پریشانی میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نفع ہو. فرمائی یہ بات بھی نہیں ہے, کیونکہ اللہ پاک کی ذات تو نفع سے مستغنی کیا رہا, وہ تو غنی ذات ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اور فرمائے پریشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گھڑی آ جائے, بیماری تکلیف آ جائے, اس میں اگر بندے کا بھی نفع نہ ہو پھر تو یہ ایک عبث فعل ہے, بے فائدہ فعل ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے. بہرحال پھر ایک تیسرا احتمال رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر جو گھڑی آتی ہے, جو تکلیف آتی ہے, جو پریشانی آتی ہے, اس میں بس صرف بندوں کا ہی نفع ہے, حق ہوتا ہے, اس میں خیر ہی خیر ہے, نفع ہی نفع ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, قریب ہے کہ ایک چیز کو تم ناگوار سمجھو اور اس میں تمہارے لیے خیر ہو.